سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم اپنا پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا چیپٹر یعنی اس کا دوسرا باب سٹارٹ کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب پہلی آیات سے۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، یعنی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اور کل لشکر کا یعنی جو چیزیں تھی وہ ان کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا۔ کس دن ختم کیا؟ 7ویں دن۔ اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ 7ویں دن دیکھو خدا فارغ ہوئے ہیں، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ پیدا ہوئے، جب ان کی بنیادیں یعنی کہ جب وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، یعنی زمین پہ ابھی کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ ہی زمین کی کوئی سبزی اگی تھی وہاں پر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی کسان تھا کہ جو زمین کو جوتے، اور نہ ہی خداوند نے ابھی زمین پر پانی برسایا تھا، یعنی بارش نہیں ابھی ہوئی تھی، بلکہ زمین سے قہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ انسان کو کس سے بنایا؟ خداوند نے مٹی سے، اور کیا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ ٹھیک ہے، یعنی باغ کے بیچ میں خداوند نے وہ درخت لگایا جس کا پھل خداوند نے آدم کو اور اس کی بیوی ہوا کو کھانے سے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک دریا عدن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 4 ندیوں میں باغ کو سیراب کرنے کے لیے تقسیم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کا نام فیسون ہے، جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو آسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اب دیکھو خداوند نے آدم کو لیا ہے اور باغ میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ ٹھیک ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ ٹھیک ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب خداوند آدم کے لیے اس کا مددگار بنانے لگے، یعنی اس کی بیوی ہوا کو۔ اب دنیا میں عورت کا آغاز ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔
یعنی یہ حق بھی خداوند نے آدم کو دیا کہ وہ ان کے نام رکھے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا، اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، ٹھیک ہے، اب خداوند نے اسے گہری نیند سلا دیا اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے، کس نے؟ خداوند نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، یعنی جو عورت ہے جس کے ساتھ ایک مرد کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت اس مرد کی پسلی ہوتی ہے، یہ ہمیں پاک کلام بتاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، ٹھیک ہے، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا دوسرا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ اچھا، ہم نے آخری ایک آیت پڑھی ہے کہ اور آدم اور اس کی بیوی ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، کیونکہ خداوند نے نا ان کی آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ وہ دیکھ سکے، وہ پہچان سکے کہ وہ ننگے ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ باغ کے درمیان میں ایک خداوند نے ایک درخت لگایا، نیک و بد کی پہچان کا درخت، اگر وہ اس درخت کا پھل جب کھائیں گے تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر وہ خداوند کی مانند نیک و بد کی پہچان کر سکیں گے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح شیطان نے اس کی بیوی ہوا کو ورگلایا اور ہوا نے اپنے شوہر کو بھی پھل کھلایا، اور پھر کس طرح آدم کو اور اس کی بیوی کو اور شیطان کو سزا ملی، سانپ کو، اور کیا آگے ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے کہ آدم اور اس کی بیوی ننگے تھے کیونکہ خداوند نے ان کی آنکھیں نہیں کھولی تھی، خداوند نے ابھی نیک و بد کی پہچان کے لیے ان کی آئیز ہی نہیں کھولی تھی، ان کی آنکھیں نہیں کھولی تھی، مطلب وہ دیکھتے تو تھے، یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں بند تھی، وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، دیکھتے تھے لیکن انہیں اچھے اور برے کی پہچان نہیں تھی۔ یہ والی اسپرچول آئیز جو اچھے اور برے کی پہچان کروا سکے، وہ آنکھیں خداوند نے ابھی نہیں کھولی تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلا چیپٹر کل پڑھیں گے خداوند کے حکم سے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جے ایم سی کی آمین۔